کو کام کرنے سے روکے گی، کیونکہ بدقسمتی سے آپ کا مقابلہ کم ظرفوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے ان کی کم ظرفی کو بھی فیس کرنا ہے، اور بطور منتخب بلدیاتی نمائندے کے جو آپ سے بن پڑے وہ آپ نے اپنے لوگوں کو سرو بھی کرنا ہے۔ بہرحال اس وقت ایک احتجاج جاری ہے، اور اس احتجاج کے نتیجے میں بہت سی قیمتی املاک، قومی املاک، عوامی املاک ضائع ہوئی ہیں، جانی نقصان ہوا ہے طرفین کا، بڑی المناک صورتحال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ احتجاج کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم احتجاج، گھیراؤ، جلاؤ اور جتھوں کی سپورٹ نہیں کرتے، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر پابندیاں کیوں عائد کی گئی ہیں؟ میڈیا نے ایک رخ دکھایا ہے، دوسرا رخ دکھانے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ یہ آپ میڈیا کو جب آپ اس کو پابند کرتے ہیں، جب آپ میڈیا کی آواز کو دباتے ہیں، اس سے پھر شکوک اور افواہیں پھیلتی ہیں۔ عمران خان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو ایک ایسی اپوزیشن ملی ہے جس کا انہوں نے چورا کرنے کی کوشش کی اور کلہاڑا چلایا ہم پہ، اور ابھی تک باز نہیں آئے، ابھی بھی بدنیتی ختم نہیں ہوئی۔ مگر پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز نے اس سچویشن سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہم اسے غلط سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے فائدہ اٹھانے کا۔ ہم دعاگو ہیں کہ حکومت کے اور ٹی ایل پی کے مذاکرات کامیاب ہوں۔ ہم دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ فریقین کو عقل سلیم عطا فرمائے، وہ تدبر، فہم اور فراست کے ساتھ معاملات کو حل کریں، کیونکہ یہ جو جھگڑا ملک کے اندر بن گیا ہے، اس کا فرانس کے اس ملعون صدر کو کیا نقصان ہوا ہے جس نے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کروائی ہے۔ یقیناً وہ ہماری نفرت کا مرکز ہے، لیکن اندرون ملک جو ہم دنگا فساد ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں اور مار دھاڑ کر رہے ہیں، اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اور یہ جو ایک دوسرے کے ایمان پہ حملے کیے جاتے ہیں، ہم اس کی بھی حمایت نہیں کرتے۔ یاد کریں وہ وقت جب ہمارے ایمان پر حملہ کروایا گیا تھا، یاد کریں وہ وقت جب اسلام آباد کا گھیراؤ اس لیے کروایا گیا تھا کہ نواز شریف کی شکل اچھی نہیں لگتی تھی، یاد کریں وہ شخص جب زاہد احمد سے استعفیٰ مانگا گیا تھا اور ان کے ایمان پر سوال اٹھائے گئے تھے۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نشست ہوئی اسلام آباد میں، میں زاہد احمد صاحب کو ساتھ لے کے وہاں گیا، وزیر داخلہ حسن اقبال صاحب تھے، وہاں مظاہرین کے نمائندے بھی موجود تھے۔ میں نے ان کو بتایا کہ جس زاہد احمد پر آپ شک کرتے ہیں، ان کے دادا جان، والد صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کا پورا خاندان، ان کا احاطہ ہے حضرت میاں میر صاحب سرکار کے دربار کے احاطے میں۔ خود زاہد صاحب نے مجھے بتایا کہ میری جگہ بھی وہیں ہے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور اس کے بعد ان کو ذرا ابھی رک جائیں آپ لوگ، اور اس کے بعد دوسری بات یہ جو الزام عائد کیا گیا تھا کہ جی وہ ایک حلف میں تبدیلی ہوئی ہے، کوئی تبدیلی حلف میں نہیں ہوئی تھی۔ جو تبدیلی تھی اس کا بیان ہی وہی مطلب تھا جو اس سے پہلے تھا۔ یہ ایکسپلائٹیشن کر کے پہلے ہمیں دائرہ ایمان سے خارج کرنے کی کوشش کی گئی، پھر کام نہیں بنا، اور پولیٹیکل اور پاپولر سپورٹ نواز شریف کی ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہی تھی، پھر چور اور ڈاکو ہمیں نوٹیفائی کیا گیا، اور پھر عدالتوں سے فیصلے دلوائے گئے، اور اس کا مرکزی مورا محترم عمران خان صاحب تھے، اور بھی لوگ ساتھ شامل تھے، اکیلے نہیں تھے۔ لیکن آج کی سچویشن پہ ہم خوش نہیں ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ آج بھی ہو، کیونکہ اس کا نقصان بظاہر حکومت کو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اصل نقصان ریاست کو ہوتا ہے، اور ریاست کی بقا، ریاست کی سالمیت، ہماری قومی وحدت، ہمارا استحکام کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی ادارے سے زیادہ مقدس ہے۔ پاکستان کی بقا سب سے سپریم ہے۔ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک ہے تو یہ سیاست ہے، ملک ہے تو پار ہے، ملک ہے تو آگے بات بنے گی۔ ہم ایک دوسرے کو پچھاڑتے ملک کو پچھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بات زیادہ دیر تک چلتی نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بے نقاب ہو کے رہتا ہے، جیسے اب بے نقاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے،
اور یہ جو کفر کے فتوے لے کے اور غداری کے فتوے لے کے ہم پھرتے ہیں اور اپنے مخالفین کے ماتھے پہ چشمہ کرتے ہیں، اس سے ہم باز آ جائیں۔ یہ ہم ملک کی کوئی خدمت نہیں کرتے بلکہ ملک دشمنی کرتے ہیں، کچھ دانستہ کرتے ہیں، کچھ نادانستہ کرتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ بہت چھوٹے قد کے لوگ بڑی بڑی پوزیشنز میں آ جاتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ گیسی غبارے والی مثال ہے، اس میں ہوا بھرتے جائیں پھوٹتا جاتا ہے، وہ اس کا اوریجنل سائز نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آنریبل سپریم کورٹ نے میرے اور سلمان کے مقدمے میں جب فائنل ججمنٹ دی تو اس میں یہ واضح تھا کہ اپنے مخالفین کو ان کا قد چھوٹا کرنے کے لیے ان پر الزام لگائے جاتے ہیں تاکہ خود الزام لگانے والے جو ان کا قد بڑا ہو جائے اور ان کو طاقت مل جائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے وہ استادوں میں شامل ہیں اور ان سے سیاست بھی سیکھی، اور وہ ایک مذہبی شخصیت بھی تھے، مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب۔ دہائیوں پہلے کی بات ہے، میں ان کی خدمت میں حاضر تھا تو وہ مجھے بچو کہتے تھے، کہیں کہ بچو یہ بتاؤ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ وہ جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ انہوں نے فرمایا تشریح کرو، تو وہ خود علم کا سمندر تھے۔ میں نے کہا آپ کی موجودگی میں تو آپ رہنمائی فرمائیں، تو انہوں نے کہا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جسے چاہے اختیار اور اقتدار دے کر رسوا کرتے اور جسے چاہے اختیار اور اقتدار واپس لے کر عزت بخشتے۔ تو وہ 30-32 سال پہلے تو یہ بات اس طریقے سے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن پھر ہم نے ان آنکھوں سے یہ دیکھا کس طرح لوگوں کو اقتدار ملتا ہے اور وہ رسوا ہوتے ہیں، کس طرح لوگوں کو اقتدار سے نکالا جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتے تھے۔ اب یہ جو نوٹیفکیشن آپ کا نکلا ہے یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے۔ اس حکومت کو جب نوٹیفکیشن ان کی مرضی کا نہ ہو تو پھر بڑی پرابلم ہوتی ہے، اور اگلے دنوں بھی انہوں نے ایک نوٹیفکیشن پہ پوری جو ریاست ہے اس کے اندر ایک ارتاج پیدا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ نوٹیفکیشن ہو گیا ہے، اس پر بھی کوئی خوش نہیں تھا، ان کا مخالف بھی خوش نہیں تھا، کیونکہ آپ قومی سلامتی کے معاملات کو اس طریقے سے زیر بحث نہیں لا سکتے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ خراشیں تو آئی ہیں لیکن کام چل پڑا ہے، کام چلنا چاہیے، کام رکنا نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح آپ کا فیصلہ آ گیا عدالت سے، اب دل ہی نہیں کرتا تھا کہ عدالت کا فیصلہ مانا جائے، تو کہاں ہیں وہ لوگ جو فتوے لگایا کرتے تھے کہ جی عدالتی فیصلہ آ گیا ہے، فلانا صادق اور امین بن گیا ہے، فلانا جو ہے وہ تو چور بن گیا ہے۔ جب یہ عدالتوں کے باہر گندے کپڑے لٹکاتے ہیں اور جب یہ عدالتی فیصلوں کو آنر نہیں کرتے، ان کو تو کوئی نہیں بلا کے پوچھتا کہ آپ پہ تو انہیں عدالت لگ سکتی ہے، انہیں کوئی ڈسکوالیفائی نہیں کرتا تلال اور دانیال کی طرح، ان کو بھی تو کوئی بلا کے پوچھے نا، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی نہیں پوچھے گا پھر رحمان کا نظام ہے وہ تو پوچھے گا، تو وہ پوچھ رہا ہے اور اس نے پوچھنا شروع کر دیا۔ میں پھر کہتا ہوں اس پہ ہم بالکل بغلے نہیں بجائیں۔